مشورے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. خود تکلیف اٹھا رہے ہیں، بیوی کی طبیعت ناساز ہے، بچے پریشان ہیں، بیوی وسوسے میں ہے اور پریشان ہے. یہ مشورہ کرنا رضا بالقضاء کے خلاف تھوڑی ہے. مشورے میں دل ٹھنڈا رہتا ہے، دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جس کو میں نے دل کا بوجھ ہلکا کیا، اور ان سے بھی دعا ہماری مل جائے گی. یہ شکایت نہیں ہے، یہ دعا مل جائے گی، مشورہ مل جائے گا. جو بھی کام تو آسمان سے بنے گا بھائی. اپنے حضرت فرماتے تھے جب پائلٹ کے سامنے ہوا تیز ہوتی ہے نا، جہاز ایسے جا رہا ہے، ہوا ایسے آ رہی ہے، تو پائلٹ رفتار کو تیز کر دیتا ہے. رفتار تیز کرنے سے یہاں مراد اور تقوی کی فکر اور دعاؤں کی فکر اور اللہ سے مانگنا، آج اپنی عاجزی کو بتانا، اپنی ناک رگڑنے کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشانی رگڑنے کو، ناک رگڑنے کو، سجدے کو اور بڑھانا، ہنسنا بولنا. اب شیخ بتائے گا کہ بھئی اگر شیخ کو سمجھ نہیں ہے وہ اپنے شیخ سے پوچھے گا. اب یہ تھوڑی ہے کہ بار بار ہم اپنے شیخ کو جب فون ہوتا ہے جب بات کرتے ہیں. پرسوں جب حضرت سے اتنی دیر بات ہوئی تو حضرت کو باتیں بتائیں، پھر دوسرے دن کوئی بات ہوتی ہے پھر بتاتے ہیں. ایک بات ہے گھر میں ایک بیماری، ایک مثال ہے، ابھی کی بات بتاتا ہوں. جتنی بار حضرت سے بات کی اتنی بار دعا کی، درخواست کی. اب محتاج ہیں درخواست کرنے کے اور محتاج ہیں اللہ سے بھیک مانگنے میں. جتنی بار حضرت سے بات ہوئی ہے اتنی بار میں نے دعا کرائی. ایک دفعہ دعا ہو گئی تو بس ختم نہیں، پوری تفصیل بار بار نہیں بتائیں گے. بتائیں گے بھئی یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے. دیر سویر ہوتی رہتی ہے، اور پھر کسی شیخ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، کسی ڈاکٹر کے لیے یا کسی حکیم کے لیے ڈال دیا یا ہومیوپیتھک کے لیے ڈال دیا. اور آیت شفا بھائی شروع کی کہ نہیں آیت شفا تو شروع نہیں کی. ارے بھائی آیت شفا شروع کرو. یہ ابھی ایک صاحب آئے تھے، ایسی ان کی حالت تھی آپ سوچ نہیں سکتے کیسی حالت تھی. حضرت کی ایک چھوٹی کتاب بھی وہ نہیں پڑھ سکتے، ایسی حالت تھی وسوسے کی. میں نے کہا آپ میری بات مانیں، مجھ سے بیعت نہیں ہے، محبت کرتے. میں نے کہا یہ خزائن شریعت طریقت ہے، اس میں وسوسے کا علاج ہے، آپ میرے سامنے بیٹھ کے پڑھیں. میرے سامنے بیٹھ کے ایک لفظ انکار نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ مجھے پتا ہے وہ چار صفحے بھی نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے پورا مضمون پڑھ لیا خزائن شریعت طریقت کا بیٹھے بیٹھے. پھر ساتھ میں 2-3 نصیحتیں کی. مردہ لاش تھے، ہنستے ہوئے گئے اللہ کے کرم سے. آسمان کی طرف لو لگا کر رکھنا ہے، یہ چند دن کی حیات ہے. ابھی ایک صاحب بہت تکلیف میں تھے، ان سے بات کی. یہ صبر کی کتاب آپ پڑھ لیں. اور اتنا مختصر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مقام لکھا ہوتا ہے اور ہمارا ایسا عمل نہیں ہوتا، تو اللہ اس راستے سے گزارتے ہیں، صبر کے راستے سے گزارتے ہیں. بھئی ہمیں بھی وسوسے کیوں ہیں کہ بھئی یہ بچوں کے پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہو جائے گا، بچے پھر آگے کیا ہوگا، یہ وسوسے پھر ہمیں یہ وسوسے آئیں کیوں؟ یہ خوب اللہ سے گڑ گڑا کر نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، ہنسانا ہے، ہنسنا ہے، رونا ہے، رلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں پھنسنا ہے، پھنسانا ہے. پتہ ہی نہیں چلے گا زندگی کیسے گزر جاتی ہے. اس لیے جو ہو گیا کوئی بات نہیں. پابندی سے مشورے ہوں اور اللہ تعالیٰ پر نظر رہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو 21 سال تک وسوسے آئے ہیں، 21 سال تک حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو. لیکن ہنسنا بولنا سوار نہیں کیا حضرت نے. خانہ کعبہ میں باب ندوہ ہے، ایک دروازہ ہے باب ندوہ. تو وہاں سے جب نکلیں گے نا، اب تو وہ سب چیزیں ٹوٹ گئی بلڈنگیں. اب تو چھوٹی چھوٹے ہوٹلیں تھیں، اب بڑی بڑی ہوٹلیں بن رہی ہیں. باب ندوہ سے جیسے نکلے تھوڑا چل کے سیڑھیاں چڑھ کر جائیں تو سیدھے ہاتھ پر راستہ اور سیدھے ہاتھ پر وضو خانہ، الٹے ہاتھ پر بیت الخلا، اور دوسری سیڑھیاں چڑھ کر رہائش. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے. اور خانہ کعبہ کی جو باب ندوہ جو ہے اس سے اتر کر وہاں جگہ ملی. حج کا موسم تھا، اب نماز ہو رہی ہے. وہ خانہ جو غسل خانہ ہے
وہاں سے کسی خاتون نے پانی بھرا، اب پانی بھر کر تھوڑا زیادہ بھر لیا اس نے پلاسٹک کی تھیلیوں میں، پلاسٹک کی تھیلی دھڑ سے گری اور سیڑھیوں سے وہ بیت الخلا اور وضو خانہ اور آنا جانا ہاں، مسجد قباء آنا جانا 10 ریال 10 ریال. تو اور جناب اتنا وہ آنا جانا ان کا. سلام پھیرا، حضرت کے کپڑے بھیگ گئے، حضرت شاہ ابرار صاحب کے کپڑے بھیگ گئے. حضرت والا نے حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں جا رہا ہوں ہوٹل، غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے نماز دوبارہ پڑھ لوں. حضرت شاہ ابرار سے روک لیا حضرت والا. کیوں؟ حضرت یہ پانی جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ عورت گزری تھی اور اس طرح یہ پانی گرا اور سب کپڑے ناپاک ہو گئے. آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ ناپاک ہیں؟ حضرت والا شاہ ابرار صاحب نے، آپ قسم کھا سکتے ہیں آپ ناپاک ہیں؟ کہ حضرت قسم تو نہیں کھا سکتا. بیٹھ جائیے، خبردار اگر کپڑے بدلنے گئے آپ قسم کھا. کہ حضرت وہ بیت الخلا ہے، چپلیں ہیں، آپ قسم کھا سکتے ہیں؟ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات بتائی کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ایک جگہ پانی ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وضو کریں، نمازیں پڑھیں. تو کہا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں جنگل ہے اور جانور آئے ہوں گے، انہوں نے اس میں سے پیا ہو گیا. فرمایا آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ قسم کھا سکتے ہیں؟ چلیے وضو کیجئے سب. حضرت فرماتے ہیں اس دن سے وسوسے سب غائب ہو گئے. ماشاءاللہ 21 سال تک. تو گھبرانا نہیں چاہیے نا، کہ وہ جس کو ہم سمجھائیں گے نا اس بیچارے کے اختیار میں ہی نہیں ہے. اللہ سے مانگیں گے، ان کو پیار سے سمجھائیں گے کہ بھئی آپ کا جو شیخ ہے آپ خط لکھیں وسوسے کے اور علاج بتائیں گے، انشاءاللہ عمل ہو جائے گا. گھبرانا نہیں چاہیے. ہنساؤ، وہ کہے کہ دوسری شادی کر لو، اس کو ہنساؤ کا ہمارے بچا کیا ہے ابھی، سارا بیلنس تو آؤٹ ہو چکا. وہ کہ میں نے کتنی معجون کھائے ہیں، جب بھی کھاتا ہوں آواز آتی ہے معذرت خواہیں. تو اب یہ تو آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ اب ہمارا مرنا جینا تو ساتھ ہے. او جناب چاہے وہ نبی کہے دوسری شادی کا، خود ہی مضمون چھیڑ دے کہ آپ کے بغیر کوئی زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے، ہمارا انشاءاللہ آخری سانس تک ساتھ رہے گا. تو اس سے اس کی ہمت بڑھے گی اس سے. کوئی حکیم صاحب سے مشورہ کر کے خمیرہ شیرہ اناب والا یہ کھلا دیں، وہ مشورہ کر کے. اور شربت ابدالی حضرت فرما دیتے، شاہ ابدالی بھائی شربت شاہ ابدالی پلا دیں. اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ سب باتیں صحیح ہو جائیں گی.